سر سماج میں سر ہمارے اپنے پاکستانی معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک اخلاق سمجھی جاتی ہیں اخلاقی طور پہ، جیسے سر شادی بیاہ پہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، لین دین کے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے شادی پہ کیا لے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں، تو سر اس کو بھی ایک یہ سوشل نارم اور چیز ہے نا، نہیں یہ تو سوشل نارم ہے، یا بارٹر سسٹم ہے، یا سوسائٹی کے رسم و رواج ہیں، ان کو ہم کوئی براہ راست کوئی اخلاقی قدر نہیں کہہ سکتے. انہیں سماجی رسوم کو ہم اخلاقی قدر نہیں کہہ سکتے، رسوم کو اخلاقی قدر نہیں کہہ، بلکہ ان اکثر جگہوں پہ ہماری جو سماجی رسوم ہیں ہماری اخلاقی اقدار کی نفی کر رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اخلاقی اقدار کی ترویج کرنی ہے اور رسم و رسوم و رواج کو تج کرنا ہے. کلیہ یہ ہے، مطلب کہ ہماری وہ سماجی رسم تو یہ ہے کہ 500 بندہ لے کر پہنچ جاؤ براتیوں کا، اور وہ لڑکی والوں کے بجٹ کا کچومر نکال دو. اب یہ کیا ایک سماجی رسم ہے، لیکن ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، تجویز کرنی چاہیے کہ بھی دیکھو اب بارات لے کر جانا اسلام میں نہیں ہوتا. اسلام میں ولیمہ ہے جو کہ اللہ والوں پر فرض ہے جی، تو وہ ان کے اوپر کھانے کا بوجھ نہ ڈالیں. یہ سماجی رسم جو ہے جہیز کہ سماجی رسم جو ہے یا مقامی رسم ہے، اگر یہ چیز ہمارے اخلاقی قدر میں جو ہے اسلام کی ایک اخلاقی قدر ہے سادگی. اب اگر یہ سادگی جیسی اسلامی قدر کے منافی ہے تو ہم نے اخلاقی قدر کی طرف آنا ہے، سماجی رسم کی طرف نہیں آنا. تو سماجی قدریں اور اخلاقی قدروں میں ہم نے اخلاقی اقدار کی ترویج کرنی ہے، ورنہ تو ہم سوشل اینیمل مل جائیں گے، مطلب سوسائٹی کی ہی پروردہ بن جائیں گے، سوسائٹی کی مشینری میں بطور ایندھن استعمال ہو جائیں گے. تو ہمیں اس کو چیک کرتے رہنا نا. اخلاق کے ہم ابواب کو دیکھتے ہیں تو بے شمار چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اخلاق رذیلہ، اخلاق حسنہ میں. تو اگر بگنر اگر آسان لفظوں سے پریکٹیکلی کیسے اخلاق کو اپنائیں؟ بہت اچھی بات، بہت آسان سا بہت اچھی بات، یعنی کہ نوجوان کا سوال بہت اچھا ہے. کہنے لگے اگر اکیڈمیکلی دیکھا جائے تو اخلاق حمیدہ کی بہت سی چیپٹرز ہیں، بہت سے سب کلازز ہیں. تو ایک انسان نے شروع کرنا ہو کہ میں نے کل سے با اخلاق ہونا ہے، تو وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کا مطلب اصل بات یہ کہ اس کا نا بڑا ایک سادہ سا فارمولہ ہے. آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے آج سے اگر با اخلاق ہونے کا ارادہ کر لیا ہے دل میں کہ میں نے، تو آپ یوں سمجھ لیں اس کا رول آف گیم یہ ہے کہ آپ اپنے ہر متعلقہ شخص کی عزت نفس کا خیال رکھنا شروع کر دیں، تو آپ ایک با اخلاق ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے کسی گیسچر سے، کسی کال سے، کسی کومنٹ سے یا کسی عمل سے آپ کے مخاطب کی، آپ کے دل کی کسی شخص کی سیلف رسپیکٹ متاثر تو نہیں ہو رہی. بس آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ با اخلاق ہونا شروع ہو گئے. کوئی امیر ہو، غریب ہو، گھر کا ہو، بھائی بہن ہو، ملازم ہو، ماتحت ہو، آپ کا کلیگ ہو، آپ کا بہت ہی کلوز فرینڈ ہو، وہاں بھی ایسا کیجول کومنٹ نہ پاس کرنے کے جس سے اس کی سیلف رسپیکٹ متاثر ہو. اس مطلب کہ آپ نے اخلاق کے مظاہرے سے باہر آ گئے. اگر وہ شخص برداشت کر گیا تو یہ پھر اس کا اخلاق ہے. تو آپ بیشک اس کے کہ کوئی دوسرا اخلاق کا مظاہرہ کرے اس سے پہلے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اس کی میجرنگ راڈ کیا ہے کہ آیا میرے کسی قول فعل عمل سے، کسی گیسچر سے جو ہے کسی کی سیلف رسپیکٹ تو نہیں متاثر ہو رہی. آپ دیکھیں اسی وجہ سے دشنام ترازی، جھگڑے میں گالی، ہاں جی، غیبت، یا گویا کسی غیر موجودگی میں ہم اس کی رسپیکٹ پر عمل کر رہے ہیں. اس میں شکوہ شکایت تک آ جاتی ہے اگر آپ ڈیلیکیسی میں آئے تو. جی تو بس یہ میجرنگ راڈ ہے کہ آپ نے دوسروں کی عزت نفس کو. اور یہ بات یاد رکھیں، دو جملے ہیں، اگر آپ ان کا آپس میں تعلق سمجھ لینا تو آپ کو اخلاق کا نا، اخلاق کی روح تک میرا خیال ہے کہ آپ کی تفہیم ہو جائے گی. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں سب سے اونچا ہو. اخلاق ایک بات. اور دوسری طرف یہ فرمایا گیا کہ جس کے دل میں غرور و تکبر رائی برابر بھی ہوگا وہ جنت کے قریب بھی نہیں پٹکے گا.
آپ کبھی غور کریں ان دونوں جملوں کا، ان دونوں احادیث کا آپس میں معنوی تعلق کیا ہے. اس میں کہ اخلاق جو ہے غرور کا رد ہے. جو شخص اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ غرور تکبر سے دور ہے. اور جس شخص میں میں ہے، ٹیں ہے، غرور نفس میں مبتلا ہے، وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکے گا. وہ قدم وہ کہیں نہ کہیں پہ فل سٹاپ آ جائے گا. اس مطلب کیا ہے؟ جو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اس مطلب کہ وہ اپنے غرور نفس سے مستعفی ہو چکا ہے. وہ غرور تکبر کی ڈومین سے باہر آ جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ جنت کے قریب ہوگا. تو آپ اخلاق اور غرور کے درمیان آپ فرق کریں. تکبر کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے، میں نے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی کرن میں، کہ تکبر جو ہے وہ دوسروں کی عزت نفس کو آپ نے بوٹوں تلے روند دینے کا نام ہے. اب یہ بوٹوں کا لفظ سیاسی نہیں ہے، یہ ایک جنرل ٹرم ہے. آپ لوگ وکیل لوگ ہیں بابا، ڈر لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی نقطہ نکال لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی پتہ نہیں سیاسی بات کر دی. ایسی بات نہیں ہے. تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اخلاق اور غرور کا کیا تعلق ہے. اس میں کہ اخلاق کے قریب ہونے کا مطلب ہے غرور سے دور ہونا، اور غرور کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال نہیں کر رہے. اور اگر دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنے شروع کر دیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اخلاقیات کے قریب پہنچنا شروع کر دیں. بہت شکریہ سر. بس ہمارا ٹاپک تقریباً ختم ہو گیا. جو سوالات تھے وہ آج کی نشست کے لیے ہم نے کر لیے ہیں. سر ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو حدیث میں ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. سر مسکراہٹ اگر آپ ختم کر دیں اور مسکراہٹ کی بات پر اگر یہ بات ختم کریں تو زیادہ. جی، مسکراہٹ کا فرمایا گیا ہے کہ جہاں صدقے کی ڈیفینیشنز ہیں، جہاں سے کہ کیا فرمایا گیا کہ راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یہ فرمایا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اصل میں مسکرا کر ملنا، مسکراہٹ جو ہے نا، اس کے دل کے کئی کانٹے صاف کر دیتے ہیں. تو جب آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں نا تو اس کو ایک سبق دیتے ہیں کہ مجھ میں غرور نہیں ہے. یاد رکھیں، ایک مغرور شخص کو جو پہلی سزا دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے. مغرور بندہ مسکرا نہیں سکتا، وہ سیٹائر کرے گا، وہ مسکرائے گا نہیں، سمائلنگ فیس نہیں ہوگا اس کا. تمسخرانہ انداز میں ہو سکتا ہے وہ مسکرائے، وہ نیچرل مسکراہٹ اس میں نہیں رہے گی. تو مسکرانا جو ہے یہ بھی اخلاقیات اس لیے ہے کہ یہ دوسروں کے دل کو صاف کر دے.